اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں کا اللہ ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا. اللہ جب اپنی نعمتوں کو گناتا ہے نا، جب بتاتا ہے کہ میں نے تم پر احسان فرمایا، تو فرماتا ہے کہ میں تمہاری معیشت بہتر کر دیتا ہوں اور تمہارے اندر سکون اور اطمینان اور امن تم کو عطا کرتا ہوں. فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کیونکہ سب سے بڑا عذاب بھی اللہ کا یہی ہے کہ جب وہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، کسی قوم سے خفا ہوتا ہے، تو اس کے رزق میں سے برکت نکال لیتا ہے اور اس کے اندر خانہ جنگی پیدا کر دیتا ہے، اس کے آپس میں دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ان کے اندر عصبیت جاہلیہ کو داخل کر دیتا ہے کہ میں پشتون ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پی ایم ایل این کا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں. یہ سب عصبیت جاہلیہ ہے، یہ سب وہ جاہلی عصبیتیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دین اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت جو کہ حرام ہے اس کو بے شرمی سے اور بے حیائی سے اس پر تجاوز کرتا ہے. تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے کسی قوم پر تو اللہ اس کی معیشت خراب کر دیتا ہے اور اللہ اس کو خانہ جنگی کے خوف میں اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. قرآن میں ایک اور موقع پہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک قریہ تھا، ایک بستی تھی جہاں امن سے لوگ رہتے تھے، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، کفران نعمت کیا. جو اللہ نے ان پر احسانات فرمائے تھے انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، پھر اللہ نے ان کو ایک دوسرے کا مزہ چکھانا شروع کر دیا. یہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑا کامیاب ہو رہا ہے اور اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ تم سب اللہ کے عذاب میں ہو. آج کے دور میں اللہ نے فرقان صرف پاکستان کو بنایا ہے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے پاک فوج کو، اور کوئی چیز پاکستان میں ضروری نہیں ہے. کوئی سیاسی جماعت اللہ نے لازم نہیں کی، کوئی ادارہ اور لازم نہیں کیا. اللہ نے اگر اس پاکستان کو بنایا اور اس کی حفاظت کسی کی ذمہ داری دی ہے تو وہ پاک فوج ہے. تم کو اچھی لگے بری لگے، اللہ پرواہ ہی نہیں کرتا اس بات کی. پوری دنیا کو پسند نہیں تھا کہ پاکستان بنے، اللہ نے پاکستان بنا دیا. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے. جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ تمہاری مرضی پر نہیں چلیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس پاک فوج کے خلاف جو جائے گا دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا جائے گا. اب تمہاری مرضی ہے نہیں ہے، تمہیں پسند آتا ہے نہیں آتا، تم اللہ اور اس کے ملائکہ اور رسول اور فرشتوں اور مومنین سے جنگ کرنا چاہتے ہو، شوق سے کرتے رہو، لیکن تم صرف ذلیل کیے جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جس نے اس پاک فوج کو ایک پتھر بھی مارا، جس نے ایک گالی بھی دی، ایسے ہی ہے جیسے اس نے پاکستان کو پتھر مارا اور پاکستان کو گالی دی، اور جس نے پاکستان کو گالی دی اس کی پھر دنیا اور آخرت میں کوئی معافی نہیں. یہ سیدی رسول اللہ کا پاکستان ہے، سیدی رسول اللہ کی فوج ہے. آج پورے پاکستان میں یہ ناپاک اور پلیت لوگ خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں اور مقصد ان کا صرف پاک فوج پر حملے کرنا ہے، کیونکہ یہ مشرکوں اور خوارج کے لیے راستے کھول رہے ہیں. یہ پاکستان آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ مدینہ ثانی ہے، اور ہمارے ساتھ بھی وہی منزلیں چل رہی ہیں کہ جو اس مدینہ اول کے ساتھ چلی تھی. وہاں بھی ہجرت تھی، یہاں بھی ہجرت ہے. یہاں بھی بدر کی لڑائی تھی، 65 ہماری بدر تھی، وہاں بھی ہماری بدر ہے. وہاں پہ 71 میں ہے، یہاں پہ ہمیں چوٹ لگی، وہاں احد میں ہمیں چوٹ لگی تھی. اور آج پاکستان غزوہ خندق کے مقام پر پہنچ چکا ہے. غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا؟ ایک چھوٹی سی فوج تھی جو مدینے کا دفاع کر رہی تھی، اور پوری دنیا کی فوجیں مدینے کے خلاف آ کر کھڑی ہو گئی تھیں، اور مدینے کے اندر بنو قریظہ کے یہودی پشت سے حملے کر رہے تھے مدینے کی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے.
اندر بھی غدار، باہر ساری فوجیں اکٹھی ہو گئی، اور ایک چھوٹی سی فوج آخری جنگ لڑ رہی تھی مدینے کے دفاع کے لیے۔ آج یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ جتنی سیاسی جماعتیں آج پاکستان آرمی پر حملے کر رہی ہیں، یہ بنو قریظہ کے یہودی ہیں۔ اس وقت جب چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے مدینہ ثانی کو، اس وقت یہ اندر سے سیدی رسول اللہ کی فوج کی پشت پر حملے کر رہے ہیں ناپاک اور پلیت لوگ۔ اپنے خیال میں بڑے کامیاب ہیں یہ کہ ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں، اقتدار ہمیں مل جائے گا۔ دنیا اور آخرت کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ ان سے زیادہ ناپاک اور ان سے زیادہ خسارے میں انسان کائنات میں اس وقت کوئی نہیں ہے جو اس وقت پاک فوج پر حملے کر رہے ہیں، اس لیے کہ الیکشن کرا کے ہمیں اقتدار دے دو۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان، بدترین انسان، کسی بدنصیب جو جہنم کے بدترین گڑھے میں ابو جہل اور ابو لہب سے بھی نیچے ہوگا، تو ان ناپاک اور پلیتوں کو دیکھو۔ اپنی آنکھوں سے اللہ تمہیں منافقین کو دکھا رہا ہے جو بنو قریظہ کے یہودیوں کی طرح مدینے کی ریاست کے اندر رہتے ہوئے مدینے کی ریاست کا دفاع کرنے والی فوج کی پشت پر اس وقت حملے کر رہے ہیں جب مشرکین اور یہود و نصارہ چاروں طرف، خوارج چاروں طرف سے پاکستان کو گھیر چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وقت، جب غزوہ خندق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تو صحابہ کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وقت اتنا شدید تھا کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، ایک شدید زلزلے کی طرح ہلا دیے گئے صحابہ۔ اتنی بڑی معاشی تکلیف تھی، وسائل اور رزق، پیسے، خوراک اتنی کم تھی کہ وہ مشہور واقعہ اسی غزوہ کا ہے کہ جب ایک صحابی نے سیدی سے فرمایا کہ سیدی میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے کیونکہ مجھے بھوک اتنی لگ رہی ہے، تو سیدی نے کرتا اٹھا کے دکھایا تو سیدی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ مشکل وقت، معیشت کی تباہی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سیدی رسول اللہ اور مدینے کی ریاست کی معیشت ہر وقت ہی تباہ تھی۔ معیشت کی تباہی تو مسلمان کو کبھی پریشان نہیں کرتی۔ ہم نے تو کبھی پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے، ہمیں تو ہر وقت کھانے کو ملتا ہے۔ ہم تو کبھی فاقے کے ساتھ ہم نے 2 دن 3 دن نہیں گزارے کبھی زندگی میں، 1 گھنٹہ 6 گھنٹے نہیں گزارے ہم سے، 1 روزہ نہیں گزرتا ہم سے، اتنا کھانا ہم کھاتے۔ مگر اس قوم نے ناشکری اتنی کی اللہ کی کہ معیشت خراب ہے، ہم کیا کریں؟ معیشت تو کچھ بھی نہیں ہوا سب کچھ اللہ کا فضل اور احسان ہے، صرف ناشکری ہوئی بھی ہے، کفران نعمت ہوا ہے۔ سارا لوٹ مار کرنا ہے، لیکن جس وعدے پر پاکستان بنایا تھا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نافذ کریں گے، وہ نہیں کرنا، اپنے وعدے پورے نہیں کرنے، ناپاک اور پلیت اور غلیظ لوگوں کو مسلط کرنا، پھر شکایت کرنی ہے کہ معیشت خراب ہے اس لیے، اور معیشت خراب ہے تو فوج کی وجہ سے خراب ہے لہذا فوج کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا، یہ فوج بیچ میں سے نکل گئی تو تمہارے خیال میں جو صفوں کے اندر خوارج اور باہر دشمن یہود و نصارہ اور مشرک بیٹھے، وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ جس فوج کو تم آج پتھر مار رہے ہو بد نصیبوں، اگر یہ دل برداشتہ ہو کے ہڑتال پر چلی گئی، یہ گھر بیٹھ گئی جا کے، اس کے بعد تمہاری عزت اور جان و مال کون بچائے گا؟ تو پھر ان لوگوں پر یہی عذاب آئے گا۔ اللہ اس پاکستان کی اور پاک فوج کی قدر ان کو اسی طرح کروائے گا، ان کو یہ وقت دکھائے گا کہ جب ان کے درمیان اور ہندو فوجوں کے درمیان کوئی اور فوج نہیں کھڑی ہوگی، پھر نیگوشیٹ کرنا بھارتی فوجوں سے، پھر کہنا کہ ہاں تم بہت اچھا ہوا کہ آ گئے کہ ہمیں تم نے پاک فوج سے آزادی دلوا دی، پھر دیکھنا وہ تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ اس وقت تمہیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا، جب وہ تمہاری بچیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے اٹھا کر لے جائیں گے، جیسے 47 میں اور 71 میں لے کر گئے تھے اور ان کو کلکتہ اور بمبئی کے بازاروں میں بیچا تھا۔ جب یہ ساری پی ٹی آئی کی اور ساری سیاسی جماعتوں کی ناپاک اور پلیت لوگ جو آج فوج کو پتھر مار رہے ہیں، جب ان کی بچیاں بکیں گی ہندوستان کے بازاروں میں جا کے، اس وقت ان سے پوچھنا جا کے کہ پاک فوج بہتر تھی کہ یہ فوج بہتر ہے۔ یہ ناپاک اور پلیت لوگ پوری قوم کو ہلاک کروائیں گے، اس پاک فوج کو ڈیمورلائز کر کے، اس کے پیچھے پشت میں خنجر مار کے، اس کی پشت میں پتھر مار کے۔ اس وقت کیسے لڑے گی وہ فوج؟ مشرک سے اور خوارج سے روز درجنوں شہادتیں دے رہی ہے، اور وہی خوارج اور جہنم کے کتے ان کی صفوں میں شامل ہو کر فوج کی تنصیبات کو اور ایئر بیسز کو آگ لگا رہے ہیں۔
تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق دیا جائے, ہم کو الیکشن کرا کے اقتدار بھی ہمیں دے دیا جائے. جو ذہنیت تم نے دکھا دی ہے, جس قسم کے ناپاک اور پلیت لوگ تم لوگ نکلے ہو, امت رسول کے بدترین دشمن, اور پھر کہتے ہو کہ اقتدار بھی ہمیں پاکستان کا دے دیا جائے تاکہ جو کچھ بچا کچا کام ہم پہلے دور میں نہ کر سکے اس کو کر کے بھی ہم اس پاک سرزمین مدینہ ثانی کو آگ لگا دیں. یہ پاک فوج اگر اس وقت پاکستان کو کسی نے قائم رکھا ہوا ہے تو پاک فوج نے قائم رکھا ہوا ہے. تمہیں پسند آئے یا نہ پسند آئے, اللہ تم سے مرضی پوچھے گا ہی نہیں, نہ پوچھ رہا ہے. ہاں, تم صرف اپنی بدنصیبی پہ موریں لگوا رہے ہو. کسی فتنے کا حصہ نہ بنو, صرف ایک فرقان بتا دیا